اگر جب تک آپ سن لائٹ میں اپنی اسکن کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اگر آپ نے کیلشیم ڈائٹری سورسز سے لے لیا ڈیری پروڈکٹ سے، تو وہ وائٹامن ڈی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کیلشیم ایسے ہی ضائع چلا جائے گا آپ کی باڈی سے. تو اس کے لیے آپ کی کیلشیم کو اپنے ہڈیوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی بھی بنے. تو اگر آپ دودھ پی رہے ہیں تو آپ نے لازمی سن میں بھی تھوڑے ٹائم آپ نے گزارنا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام جی بی اسٹوریز ود مہین زمان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان مہین زمان. ناظرین، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس پہ بہت عرصے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آج موقع ملا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں گے اور بالخصوص خواتین اور بچوں کی جو غذائیت ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے نازیہ عارف، جو کہ نیوٹریشنسٹ ہے اور اس وقت گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایز نیوٹریشنسٹ کام کر رہی ہے. السلام علیکم نازیہ، پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. اچھا نازیہ، ہم خواتین کی غذائیت سے ہم شروع کریں گے. خواتین کی جو غذائی ریکوائرمنٹس ہے، یعنی نیوٹریشنل جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ کون کون سی ہے اور ان کو کس طرح کے جو نیوٹریشنل جو ڈائٹ ہے ہیلدی لائف سٹائل کے لیے وہ اپنے ڈائٹ پلان کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ اوکے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز کی جو باڈی کمپوزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے دونوں کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. فیمیلز کو کیلوریز جو یا پھر ہم جس کو سمپل الفاظ میں انرجی کہتے ہیں وہ کم چاہیے ایز کمپیئر ٹو میلز. مگر کچھ ایسے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو کہ ان کو میل سے بہت زیادہ اماؤنٹ میں چاہیے. مائکرو نیوٹرینٹس میں آتے ہیں وائٹامنز اینڈ منرلز. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی چائلڈ بیئرنگ ایج میں جتنے بھی خواتین ہوتی ہیں، سی بی اے وومن کہتے ہیں ہم ان کو، وہ ایک منتھلی ایک فیز سے گزر رہی ہوتی ہے جس کو مینسٹرویشن کہتے ہیں. تو اس دوران ان کی باڈی سے بہت زیادہ بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آئرن کی کمی ان کے اندر بہت زیادہ کامن ہے. تو تمام تر بیلنس ڈائٹ کے اندر جتنے بھی فوڈ گروپس ہیں ان کو ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آئرن رچ فوڈ بہت زیادہ امپورٹنٹلی اپنے ڈائٹ کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ جب یہ مینسٹرویشن کا جو فیز ہے، جب ان کے اندر یہ فرٹیلیٹی یا جو ریپروڈکٹیو جو پورا سائیکل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے 40s لیٹ 40s میں، تو اس ٹائم اس کنڈیشن کو مینوپاز کہتے ہیں فیمیلز کے اندر. تو یہ جو مینوپاز والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کی بونز جو ہیں بہت زیادہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اکثر آپ نے خواتین میں یہی کمر کی درد، جوڑوں کا درد اور ان کی شکایات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. تو اس کنڈیشن کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، یعنی بونز ویک ہو جاتی ہیں، ان کے اندر سے جو کیلشیم ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈی منرلائز ہو جاتی ہیں بونز ان کی، اور اس کے ساتھ آسانی سے ان کے بونز میں کریکس پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو اپنے ڈائٹ میں کیلشیم جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، ملک اور ملک سے بنی ہوئی چیزیں، لسی ہو گیا، دہی وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو وائٹامن ڈی اور جتنے بھی منرلس یا نیوٹریشنس آپ نے بات کی، وہ کون سے ایسے خوراک ہے جن کو وہ اپنے ڈیلی یا پھر اپنا جو ڈائٹ پلان ہے اس کے اندر انکلوڈ کرے، اگر ہم خوراک کی بات کریں تو؟ اچھا، جہاں سے ان کو منرلس اور جو نیوٹریشنس ہے وہ ان کو ملے. اچھا، اگر ہم صرف کسی ایک منرل کی بات کریں، جیسے کہ بونز کے لیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی ضرورت ہے. وائٹامن ڈی کا جو نیچرل سورس ہے وہ سن لائٹ ہے. ہمارے یہاں پہ ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم پوری باڈی کو کور کر کے اس ٹائپ کے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سن کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے ہماری اسکن پہ بہت کم ہوتا ہے. سن لائٹ جب بھی آپ کی اسکن پہ پڑے گی تب جا کے وہ آپ کی باڈی کے اندر سے اس چیز کو ایک کیمیکل ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کمپاؤنڈس ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرائے گی، پھر وائٹامن ڈی بنتا ہے. آپ نے کیلشیم ڈائٹری سورسز سے لے لیا ڈیری پروڈکٹ سے، تو وہ وائٹامن ڈی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کیلشیم ایسے ہی ضائع چلا جائے گا آپ کی باڈی سے. تو اس کے لیے آپ کی کیلشیم کو اپنے ہڈیوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی بھی بنے. تو اگر آپ دودھ پی رہے ہیں تو آپ نے لازمی سن میں بھی تھوڑے ٹائم آپ نے گزارنا ہے. اچھا، خواتین بالخصوص جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی اسکن کو لے کے بڑی کانشیس ہوتی ہے کہ کون سے فوڈ ہم کھائیں یا پھر کون سی ایسی نیوٹریشنل جو چیزیں ہیں وہ ہم کھائیں جس سے کہ ہماری اسکن بہتر ہو. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا، ان کے لیے یہی ہے کہ آپ نے کیونکہ اسکن سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں نا تو وائٹامن سی اسکن کے لیے بہت زیادہ بہترین سب سے زیادہ نیوٹرینٹ ہے.
یہ آپ کو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں ملے گا. اس کے علاوہ آپ کی اسکن کے نیچے کولیجن کی لیئرز ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو پروٹین آپ کی ڈائٹ میں ہونا لازمی ہے, پروٹین جو کہ آپ کو دالوں سے, گوشت وغیرہ سے, انڈے سے ملتا ہے. سیم اسی طرح سے آپ کی ہائیڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے, آپ نے پانی کا بہت زیادہ انٹیک رکھنا ہے. نارملی 8 سے 12 گلاس پانی نارمل یہ آپ کو پینا چاہیے, ادروائز جو ہے اسکن کے رنکلز پڑ جانا اور یہ ساری چیزیں. تو ٹی کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کرنا ہے, اس سے جو ٹیننگ ہوتی ہے یا وہ اسکن کے لیے وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے یہ کہ صرف اسکن کو لے کے نہیں, آپ نے اپنی پوری اگر ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے تو آپ نے تمام تر فوڈس, فروٹس, ویجیٹیبلز جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, سبزیاں, فروٹس وغیرہ, ان کے اندر ڈفرینٹ کلرز رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھتی ہوں گی کہ گاجر کے اندر اورنج کلر ہے, بینگن میں پرپل کلر ہوتا ہے, سیم اسی طرح ڈفرینٹ گرین کلر کی سبزیاں ہوتی ہیں, یلو کلر کی سبزیوں کا ایک الگ گروپ ہے. تو جو نیوٹریشن ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈائٹ کے اندر رینبو ڈائٹ کو فالو کرنا ہے, یعنی آپ کو بیلنسڈ جو ریڈ فروٹس کی جو گڈنس ہے وہ آپ کو پرپل فروٹس میں یا ویجیٹیبلس میں نہیں ملے گی. اس کی اپنی ایک الگ کوالٹی ہے, اس کی اپنی ایک میڈیسنل ان کی ایک الگ ویلیو ہے. تو آپ نے تمام تر فروٹس کو, تمام تر ویجیٹیبلس کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنانا ہے. اچھا نازیہ, ایک چیز جو مجھے بڑا نیوٹریشن کے حوالے سے ٹریگر کرتی ہے, جو ڈسکرمنیشن ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ جو اچھا خوراک ہوتا ہے اس میں ہمیشہ لڑکوں کو یا پھر مردوں کو پریفر کیا جاتا ہے کہ اچھی والی بوٹی, چلے یہ بھائی ہے تو بھائی کھائے گا, ابو ہے تو ابو کھائیں گے, اٹس گڈ تھنگ. لیکن اس کا جو ہے وہ خواتین کے نیوٹریشن کے اوپر اور الٹیمیٹلی ان کی ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ یہ والی جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ جو فیمیل ہیں انہوں نے آگے جا کے نسل پیدا کرنی ہے. جیسے آپ جانتی ہیں کہ چائلڈ بیئرنگ ایج کے بعد, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آئرن کی ڈیفیشنسیز ان کے اندر ہوتی ہی ہیں, کیونکہ منتھلی اتنا زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے. جب یہ جو خاتون ہیں یا جو فیمیل ہیں وہ پریگننسی والی سٹیج پہ جاتی ہیں, کنسیو کرتی ہیں, تو اس ٹائم اگر آپ ان کی میٹرنل نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھیں گے, یہ جو آپ نے بتایا کہ جو جنڈر جو ڈسپیرٹیز ہیں, انیکویلٹیز ہیں, اگر یہ چیز ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں تو اس کے اندر جو آئرن کی کمی سے انیمک رہیں گی وہ خاتون, کیلشیم کی کمی ان کے اندر ہوگی, تو جو بچہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کی اسکیلیٹل جو سسٹم ہے, اس کی جو بونز ہے وہ بہت زیادہ ویک بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم ابھی پرٹیکولرلی جو پریگننسی والا فیز ہوتا ہے خواتین کا, اس میں جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اپنے ڈائٹ پلان کے اندر وہ کون سے منرلس یا پھر کون سے نیوٹریشنل فوڈ کو اپنی ڈائٹ کے اندر ان کو ایڈ کرنا چاہیے. فوڈ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یہ ہے کہ جو نارمل نان پریگننٹ خاتون ہیں ان کے مقابلے میں جو پریگننٹ خاتون ہیں ان کو ایکسٹرا کیلوریز لینی پڑیں گی, ایکسٹرا مطلب فوڈ کھانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ اکیلے فوڈ کور نہیں کر پاتا. اگر ان کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ کامن ہے خواتین میں, یہاں پہ جی بی میں تو بہت زیادہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی, وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو ان کے لیے پری وٹامنس ہیں اور کچھ سپلیمنٹس ہیں جو کہ ان کو ڈاکٹر پرسکرائب کریں گی. ان کے جو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو پریگننسی کے دوران جو چیک اپس ہوتے ہیں, پری نیٹل کیئر جس کو کہا جاتا ہے, وہ بہت لازمی ہے. یہ پھر ان کی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے, ان کے ڈفرینٹ سی بی سی, ان کا ایچ بی لیول چیک کرتے ہیں, منتھلی مانیٹر کیا جاتا ہے. پھر اس بندے کی اندر جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ ڈوسیج جو ہے نا گائنوکالوجسٹ ان کو برابر کر کے دیتی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا جو ہے لینا ہے پرسکرائب اماؤنٹ میں, تو آپ اتنے جو ہے سپلیمنٹس لے لیں, تو وہ بہتر طریقے سے گائنوکالوجسٹ بتا دیں گے. اگر ہم گلگت بلتستان میں جو خواتین ہیں ان میں جو نیوٹریشنل چیلنجز جو پائے جاتے ہیں ان کی بات کریں تو عموماً کس طرح کے نیوٹریشنل ڈیزیزز یا پھر میل نیوٹریشن کا شکار ہوتی ہے خواتین؟ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو انیمک ہوتی ہیں خواتین وہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ رورل ایریاز میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر خواتین
فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے, کھیتوں میں کام کرتی ہوتی ہیں, تو کیونکہ لو انکم کمیونٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ, تو ان کا ایکسیس اس مطلب نیوٹریشیس فوڈ کی طرف زیادہ نہیں ہوتا, جیسے کہ پروٹین رچ جو ڈائٹ ہیں, دالیں وغیرہ, گوشت, وہ زیادہ پرچیز نہیں کر پاتی, تو ان کے پاس ڈائیورسٹی نہیں ہوتی, یعنی وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا وہ کھانا نہیں کھا پاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ انڈر ویٹ خواتین کا جو ریشو ہے رورل ایریاز میں وہ بہت زیادہ ہے. اگر اربن ایریاز کی ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو فوڈ کے جو پریفرنسز ہیں یا جو ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. ہم ریفائنڈ آٹے کی طرف یا شوگر کا انٹیک زیادہ ہے, میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہم زیادہ لے رہے ہیں, بازار والی چیزیں زیادہ لے رہے ہیں, تو اس وجہ سے, اور اس کے ساتھ ایک اور ایکسٹرا چیز جو ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, موبائل پہ ہم زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ, لیپ ٹاپ پہ, تو اس وجہ سے ہم فزیکل انیکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور اربن ایریاز میں اوبیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہم پوسٹ پریگننسی یا پوسٹ ڈلیوری میں جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ان کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی بچے کے لیے جب, تو پھر مدر اینڈ چائلڈ دونوں کے لیے کون سے نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس یا کون سے نیوٹریشنل نیڈس ہوتی ہیں ان کی؟ اچھا, پریگننسی کے بعد جو پوسٹ پارٹم جو نیوٹریشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو ہیل ہونے کے لیے یا ڈلیوری کے بعد جو ہیلنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے یا ریکور ہونے کے لیے باڈی کو بہت زیادہ ایکسٹرا ایڈیشنل کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب اگر پریگننسی کے دوران اب نان پریگننٹ خاتون سے 300 سے لے کے 400 تک ایکسٹرا کیلوریز ان کو چاہیے, ایکسٹرا فوڈ ان کو چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمام تر گرین لیفی ویجیٹیبلز, ڈیری پروڈکٹس, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا, آئرن رچ فوڈ ان کو کھانا چاہیے. اور ڈلیوری کے بعد بھی یہ سپلیمنٹیشن والا جو کورس ہے یہ کمپلیٹ کرنا لازمی ہے, کیونکہ ان کے جو ڈلیوری کے دوران جو بلڈ لاس ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ آئرن کے سپلیمنٹس جو ہیں نا وہ کنٹینیو کریں. اور ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ یہ بچوں کے لیے, لیکٹیٹنگ مدرس کے لیے, تو ان کے لیے یہ کہ اپنی پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ ملک کی پروڈکشن بہت اچھے سے ہو. اور اب بچوں کے فوڈ کے لیے یہ ہے کہ ان کو 6 منتھ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ آپ نے ان کو پلانا ہے, اس کے علاوہ کوئی پری لیکٹل فیڈ نہیں دینی, جیسے کہ یہاں پہ ہمارے کامن بہت ہی کچھ ایریاز میں کامن ہے. آب شفا ہم دیتے ہوتے ہیں بچے کو, خاک شفا دیتے ہیں کچھ ہمارے جو ریلیجیس جو گروپ ہے. اس کے علاوہ سجدگار کی جو مٹی ہے وہ کھلاتے ہوتے ہیں, شہد کھلاتے ہیں, یہ کھلاتی ہے پری لیکٹل فیڈ. اگر ہم یہ والی چیزیں بچے کو کھلائیں تو اس کے ساتھ ہم ان کی باڈی کے اندر جرمز کو بھی انٹر کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ WHO کے گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ اسٹرکٹلی یہ جو ہے نا یہ والی چیز منع کی گئی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف 6 مہینے تک ماں کا دودھ پلانا ہے بچے کو. پیدائش کے آدھے گھنٹے کے مطلب فوراً بعد سے اسٹارٹ کر کے 6 منتھ تک اپنا مدر فیڈ کی کرانا ہے. اچھا, جو ٹوڈلرس اور انفینٹس ہوتے ہیں ان کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے جب وہ گروتھ کے اسٹیج سے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. تو اچھا, اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ پکی ایٹرز ہوتے ہیں. ان کا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, مجھے یہ نہیں پسند. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا ہم اگر ان کے ارلی جو ڈیز ہیں جب ہم نے 6 منتھ سے ان کو سالڈ فوڈ ہم نے اسٹارٹ کرایا ہے, اسی ٹائم اگر ہم ان کو ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس تب سے انکارپوریٹ کریں, ان کے ڈائٹ کے اندر تمام تر چیزیں ہم ایڈ کریں, تو پھر ان کا یہ والا مجھے یہ پسند ہے ناپسند والا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا آگے جا کے. یعنی بچے کو جب ہم 6 مہینے کے بعد جب ہم کو سالڈ فوڈ ہم کھلانا اسٹارٹ کرا دیتے ہیں تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹیسٹ بڈز ابھی ڈیولپ ہوتے ہیں اس کی زبان پہ, تو وہ چیزوں کو ابھی وہ ٹیسٹ کرتا ہے. جب وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے آسان ہے وہ چیز کھا لینا. تو اسی ٹائم ہی آپ نے تمام تر ویرائٹی, تمام تر جو ڈائیورسٹی ہے اس کے کھانے میں آپ نے شامل کر دینی ہے. اسپائسز کم ہو, اس میں آئل کم ہو, آپ نے تمام تر پروٹین کی چیزیں ان کو دینی ہے, فروٹس کھلانی ہے, تمام ویجیٹیبلس کھلانی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیوٹریشن ریمبو کا جو کانسیپٹ تھا وہ آپ نے ان کو دینا ہے. ہیلدی اسنیکنگ کرانی ہے, مطلب آپ نے شوگری ڈرنکس ان کو نہیں دینے, جو ہم لوگ بازار سے جو پروسیسڈ جو جوسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بالکل اس کا جو یوز ہے وہ لمٹ کرا دینا ہے, بلکہ کرانا ہی نہیں ہے.
اس کے ساتھ یہ کہ ہم پروسیسڈ فوڈ دیتے ہیں جیسے کہ ڈیپ فرائیڈ آئٹمز ہو گئے یا بیکری کے آئٹمز, یہ چیزیں بالکل بھی نہیں دینی. فاسٹ فوڈ کو تو بچے ویسے ہی پریفر کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کو یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں. اگر ہم ایز اے رول ماڈل ہم خود بنے, ہم ان چیزوں کو اگر انٹروڈیوس نہ کریں تو بچوں کے اندر وہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوگا نہیں, شروع سے ہی نہیں دینی چاہیے بچوں کو. اچھا, جو کلچرل, اکنومیکل اور پھر سوشل جو ٹرینڈس ہیں وہ کس حد تک خواتین اور بچوں کا جو نیوٹریشن ہے یا پھر ان کی جو ہیلدی لائف سٹائل ہے یا پھر ان کا جو ڈائٹ پلان ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے؟ اچھا, کلچرل, کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوور یا پھر مڈل لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ تو گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہے وہی وہ کھا سکتے, باہر سے خرید کے وہ چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے. تو اس کا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اکانومک اس کی بات کی, فیکٹرز کی بات کی, تو اویلیبلٹی یہاں پہ ڈاؤن کے مقابلے میں یہاں پہ اویلیبلٹی ہے, صرف لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. جیسے کہ فروٹس یا ویجیٹیبلز ہیں وہ بازار میں بیچ دیں گے اور اس کے علاوہ بازار میں بیچ کے وہ پھر لائیں گے کیا, ٹرانس فیٹس, ڈالڈے کا ڈبہ لے کے آئیں گے یا آئل لے کے آئیں گے. ٹھیک, تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ کلچرل پریکٹسز ہیں, کچھ ٹریڈیشنل ہمارے اپنے فوڈز ہیں, یعنی جیسے ہنزا سائڈ پہ ہر سبزی کے ساتھ آلو مسٹ ہے, گوشت کے ساتھ بھی آلو, سیم اسی طرح سے ڈفرینٹ ایریا کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک, تو کچھ کلچرل یعنی ڈائٹری مونوٹنی ہے, یعنی ہم ایک ہی قسم کا فوڈ کھا رہے ہیں, ہم نے آج تک بینگن کا ٹیسٹ ہم نے چکھا ہی نہیں, ہمیں کریلے کا پتہ ہی نہیں, ہمیں کدو کی اتنی زیادہ ویرائٹیز ہیں, ہمیں ان کا ٹیسٹ ابھی تک ہم نے کیا ہی نہیں ان کو. تو جب تک آپ ڈائٹ کے اپنی ڈائٹری ڈائیورسٹی نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ کو ان چیزوں کی گڈنس آپ کی باڈی میں آئے گی نہیں. تو کچھ جو ٹریڈیشنل جو ڈشز ہیں, اس کے علاوہ جیسے کہ کچھ ایونٹس پہ جیسے شادیوں میں یا عید وغیرہ پہ یہاں پہ ہوتے ہیں, ڈیپ فرائیڈ ارزق وغیرہ ہم لوگ بناتے ہوتے ہیں یا خمیر والی روٹیاں بناتے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جا کے آپ کی باڈی کے اندر آپ کے فیٹس کو, لپڈ پروفائل کو خراب کر دیتی ہیں, پھر آگے جا کے ہارٹ کی ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ نے ڈائٹری ڈائیورسٹی لے کے آنی ہے, آپ نے ہیلدی ایٹنگ کی طرف جانا ہے, آپ نے جتنے بھی یہ رورل ایریاز, اربن ایریاز, سب کو نیوٹریشن اویئرنیس دینی ہے, یہ جو ہمارا کام ہے. تو تب جا کے جو ہے نا جو ہیلدی ایٹنگ پریکٹسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی کمیونٹی کے اندر. ہاں, آپ نے ایڈوکیسی اور اویئرنیس کی آپ نے بات کی, تو گلگت بلتستان میں زیادہ تر لوگ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, وہاں کی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی نیوٹریشنل امپورٹنس کیا ہوتی ہے, کون سا فوڈ آپ نے اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. تو اس میں گورنمنٹ لیول پہ اور جو این جی اوز کام کرتے ہیں اس لیول پہ ان کی ایڈوکیسی اور پھر اویئرنیس کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے اور کس طرح سے ان کو اویئرنیس دینی چاہیے؟ اس ٹائم جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے, نیوٹریشن پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا جو یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ کرتے ہوتے ہیں LHWs کو, جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی وہ کیونکہ گھر گھر تک جا سکتی ہیں LHWs, اور وہ جا کے ڈائریکٹلی مدر کو ہی کاؤنسل کرتی ہوتی ہیں. تو ہم LHWs کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سی فوڈ کتنے اماؤنٹ میں لینی ہے, کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے, سپلیمنٹس کا, یہ تمام تر چیزیں ہم لوگوں کو ٹریننگ دی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسکولز میں ٹیچرز کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. گھر پہ پیرنٹس سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل فالو کرتے ہیں, ان کی کہی ہوئی بات کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں اینولی, ہر ڈسٹرکٹ میں پوری GB میں ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں. ایون ہمارے جتنے بھی نیوٹریشن آفیسرز ہیں وہ جا کے اسکولز میں ٹریننگ دے رہے ہیں, ڈائریکٹلی بچوں کو کمیونٹی میں ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے اپنی اینڈ سے کوشش کر رہے ہیں کہ امپرومنٹ لے کے آئیں, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. نازیہ, تھینک یو سو مچ, یقیناً بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام رہا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.